السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد، شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ اور جانتے ہیں خلفائے راشدین کے تعلق سے۔ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں؟ چار خلیفے کے تعلق سے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے ہم جانیں گے ان کی خلافت، مدت خلافت کیا ہے، یا اسی طرح سے دیگر مزید اور معلومات کو انشاءاللہ ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب عبداللہ، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ سوال نمبر 2، کس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا؟ صدیق کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے، اور یہ اس وجہ سے پڑ گیا۔ یہ لقب کیسے پڑا؟ تو کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور آ کر جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے اس بات پر تو یقین نہیں کیا، بلکہ ہنسی مذاق اڑانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا کہے کہ ایک رات میں زمین سے آسمان کا سیر کر کے آ جائے گا تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کے ساتھی حضرت محمد اس طرح سے کہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور یقیناً وہ اتنا کرنے پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرایا ہے اور اس میں کوئی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی سنتے ہی آپ نے اس کو تصدیق کر لیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ سوال نمبر 3، خلافت سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، یعنی کیا کام کرتے تھے؟ تو جواب کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب 2 آدمی، یعنی مسلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ دونوں نے کیا کیے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی تو یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سوال نمبر 5، کس کے دور خلافت میں قرآن مجید جمع کیا گیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ جواب 2 سال 3 ماہ۔ کتنی مدت خلافت؟ مطلب آپ جو خلیفہ رہے ہیں اس کا جو ڈیوریشن ہے کتنا ہے؟ وہ 2 سال 3 مہینہ۔ سوال نمبر 7، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب حجر عائشہ رضی اللہ عنہا میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر مبارک ہے اسی کے بازو میں آپ کی، یعنی وہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جہاں حجرہ تھا، کمرہ تھا، وہیں پہ آپ کا ہے۔ سوال نمبر 8، اسلام قبول کرنے سے پہلے کون خلیفہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے؟ تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 9، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کس سورہ کی آیت پڑھ کر اسلام قبول کیا؟ جواب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت، ابتدائی یعنی شروع کے آیت۔ سوال نمبر 10، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں جا کر اسلام قبول کیا؟ جواب دار ارقم کے گھر میں جا کر آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی آپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 11، اسلام قبول کرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سال کے تھے، یعنی ان کی عمر کیا تھی؟ تو جواب 33 سال کے تھے آپ۔ سوال نمبر 12، خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے امیر المومنین کون کہلائے؟ امیر المومنین، مومنوں کا امیر، تو جواب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ خلیفہ دوم ہے، یعنی دوسرے خلیفہ ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ جواب 10 سال 6 مہینہ 4 دن، لمبی مدت تھی۔ آپ نے کتنی خلافت کی ہے؟ 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ سوال نمبر 14، کون سی نماز پڑھاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ تو جواب فجر کی نماز، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 15، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ آپ کو جس نے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا، یعنی قاتلانہ حملہ کیا، تو اس کا نام کیا تھا؟ فیروز ابو لؤلؤ، یہ پارسی غلام تھا، فیروز ابو لؤلؤ۔ سوال نمبر 16، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب حجر عائشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں، یعنی بازو میں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابوبکر صدیق، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح سے آپ لوگوں کی قبر ہے۔ سوال نمبر 17، تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟
جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی کیا ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں. سوال نمبر 18، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا ہے؟ جواب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. یہ عفان رضی اللہ عنہ یعنی عفان کے بیٹے تھے عثمان رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 19، حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عثمان غنی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ جواب 11 سال 11 مہینے 18 دن. کتنی؟ 11 سال 11 مہینے 18 دن آپ کا کل مدت خلافت. سوال نمبر 20، چوتھا خلیفہ کون تھے؟ چوتھا خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 21، حضرت علی یعنی خلیفہ چہارم کس عمر میں خلیفہ ہوئے؟ آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب خلافت کا باغڈور سنبھالا تو جواب 55 سال کی عمر میں. سوال نمبر 22، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ جواب 4 سال 9 مہینے. سوال نمبر 23، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا یعنی قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ جواب ابن ملجم نے. کس نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ تو یہ بھی جواب نماز فجر کے وقت، یعنی دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اسی وقت کیا ہے؟ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تو اس طرح سے یہ باب یعنی خلفائے راشدین کے باب بھی مکمل ہوئے. اب انشاءاللہ اس کے بعد چند مزید معلومات ہیں جو اس کے تعلق سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانتے ہیں، اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. اس طرح سے آپ خلفائے راشدین کے مختلف معلومات کے تعلق سے آپ سنیے اور سن کر یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.